ہر کوئی سانس روک کے پنچایت کا فیصلہ سننے کے لیے بےچین تھا۔ ایک معمر بزرگ جو چبوتے پر بیٹھے تھے، انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ پنچایت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ لڑکی کا جلد از جلد اسی ہفتے نکاح کر دیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پنچایت لڑکی کو سزا کے طور پر زندان میں 10 سال کے لیے قید کر دے گی، کیونکہ ابھی اس کا گناہ ثابت نہیں ہو پایا، اسی لیے اسے عزت سے نکاح کا اختیار دیا جا رہا ہے، ورنہ اگر گناہ کی تصدیق ہو گئی تو نکاح کا اختیار نہیں دیا جائے گا اور اسے 10 سال کے لیے زندان میں قید کر دیا جائے گا۔ پنچایت کا فیصلہ سن کر وہ لڑکی اپنی ماں کے شانے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آئے ہائے، اس بدکار لڑکی سے نکاح کون کرے گا؟ لگتا ہے اسے قید کی سزا ہی ہوگی۔ لوگ اس کے بارے میں چہموگیاں کرنے لگے۔ اسے آج اس قدر رسوائی محسوس ہو رہی تھی کہ بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا کہ کاش وہ آج کا دن دیکھنے سے قبل مر گئی ہوتی، جبکہ اس کے ماموں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور اسے حوصلہ دیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پنچایت برخاست ہو جانے کے بعد سب لوگ اس لڑکی عائزہ کو عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھ کر گھر جانے لگے۔ عائزہ بھی اپنے گھر والوں کے ہمراہ گھر آ چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے فقط ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے بیٹی، اس لیے میں نے سوچا میں تمہیں اپنے بیٹے محیب سے بیاہ کر لاہور لے جاؤں گا۔ انہوں نے اپنی سوچ بتائی تو اس سمیت اس کے ماں باپ حیرت سے اجلال ملک کو دیکھنے لگے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی بیوی تو ہمیں ناپسند، راشدہ نے اعتراض اٹھانا چاہا، مگر اجلال صاحب نے انہیں خاموش کروا دیا، کیونکہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور وہ جو طے کر لیتے تھے اسے ضرور پورا کرتے تھے، جبکہ عائزہ قرب سے یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اجلال صاحب کا کہنا تھا وہ لاہور واپس جا رہے ہیں اور 2 دن بعد وہ واپس آئیں گے۔ محیب کے ساتھ عائزہ کو لینے یہ سن کر راشدہ اور عائزہ کا باپ عاطف اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، جبکہ عائزہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ آج یہ اجلال ملک لاہور کے لیے نکل پڑے تھے۔ انہیں جو بھی کرنا تھا جلد از جلد کرنا تھا۔ پہلے انہیں اپنی بیوی اور بیٹے کو منانا بھی تھا۔ جب انہوں نے ساری بات اپنی بیوی اور بیٹے کے سامنے رکھی تو وہ دونوں ہی طیش میں آ گئے۔ محیب ملک ایک رعب دار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کے لیے آج تک بے تحاشا رشتے آئے تھے، لڑکیاں اس پر مرتی تھی اور اس نے نہایت متانت سے ہر رشتے کو رد کر دیا تھا۔ پہلی وجہ تو یہ تھی وہ ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتا تھا اور کاروبار کی دنیا میں وہ اپنی کامیابی کا لوہا منوانا چاہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے کوئی لڑکی اپنے قابل ہی نہیں لگ رہی تھی۔ جب اس کے باپ نے بتایا وہ اپنی گاؤں والی بانجی سے اس کا ارجنٹ رشتہ طے کر آئے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے طیش میں کہا میں گاؤں کی کسی ان پڑھ لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، جبکہ اجلال صاحب کی بیوی روہینہ کی رائے بھی گئی تھی، مگر آج تو اجلال ملک کسی صورت بھی نہ سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ پورا دن ان کا اپنی بیوی اور بیٹے کو منانے میں لگ گیا اور پھر جب آخری حربہ انہوں نے استعمال کیا تو بالآخر ان دونوں کو اجلال صاحب کی بات ماننا پڑی۔ دیکھو روہینہ، تمہارے لیے میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر شہر آیا، تمہاری ہر بات مانی، اپنے گھر والوں اور اپنی بہن کو مڑ کر نہیں پوچھا، مگر اب میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ اگر میری مرضی پر اس نے عائزہ سے شادی نہ کی تو پھر یہ گھر چھوڑ کر میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر دونوں تم ماں بیٹا میرے بغیر خوش رہنا۔ اجلال صاحب کی یہ دھمکی اثر کر گئی تھی اور ان کی بیوی روہینہ نے کچھ سوچا اور پھر کہا میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ سن کر ان کے دل میں ان کے لیے مزید عزت بڑھ گئی، اور وہ یہی تو چاہتے تھی، جبکہ محیب کے تن بدن میں آگ لگے۔ اس نے اعتراض اٹھایا کہ اگر واقعی عائزہ نے کسی لڑکے کے ساتھ، محیب کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اجلال صاحب غصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا انہیں اپنی بھانجی پر پورا یقین ہے کہ وہ مر تو سکتی مگر ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس سے اس کی عزت یا گھر والوں کی عزت پر کوئی آنچ آئے۔ یہ سن کر محیب خاموش ہو گیا۔ جب اس نے اپنی ماں سے اکیلے میں شکوہ کیا کہ آپ ڈیڈ کی بات کیسے مان سکتی ہیں، تو انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تمہارے باپ پر اپنی بہن اور اس کی بیٹی سے محبت کا جنون سوار ہے جو اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا۔ ایسا نہ ان کے دل میں اپنی بہن کی محبت کا پڑلا باری اور وہ ہمیں چھوڑ کر ان کے بعد چلے جائیں۔ اس لیے بہتر ہے تم عائزہ سے شادی کر لو اور پھر خود ہی اس کو ہم راستے سے ہٹا دیں گے۔ اس طرح تم اپنے باپ کی نظر میں فرما بردار بھی رہو گی اور ویسا معاملہ بھی ہو جائے گا کہ
सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटे। ये सुनकर मुहिब मलिक की आंखों में चमक सी पैदा हो गई, लेकिन वो नहीं जानता था जो होने वाला था वो उसकी सोच के बरक्स था। सब मामलात फ़ोन पर तय पा गए थे। जुमे के दिन उसका निकाह और रुखसती थी। आयज़ा अपना अरूसी जोड़ा देखकर एक नई अज़ियत में आ गई थी। कितने ख्वाब देखे थे उसने। वो इतना पढ़े लिखे कि एक काबिल इंसान बनकर वो अपने माँ बाप को शहर ले जाएगी, वहाँ अच्छी नौकरी करेगी। वो अपने माँ बाप को गुर्बत से निकाल देगी। वो जानती थी उसके हालात बचपन से अच्छे नहीं रहे थे। उसके माँ बाप ने उसे कितनी मेहनत और मुशक्क़त से बढ़ाया था। उन्होंने उसे पालने के लिए बड़ी जद्दोजहद की। उनका घर किराए का था, पहनने को भी उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। इस तरह उसके अजलाल मामू ही उनकी मदद कर देते थे। मगर ममाने को ये बातें पसंद नहीं थी, जिस वजह से अम्मी ने मामू को अपने हालात बताना छोड़ दिए, ताकि कहीं उनके भाई के अपनी बीवी से ताल्लुकात ना ख़राब हो जाएं। आयशा जानती थी उसके मामू ने भी बचपन में गुर्बत देखी थी और वो अपने माँ बाप और बहन भाइयों को बेहतर मुस्तकबिल देने लाहौर शहर चले गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात रोहिना से हो गई। रोहिना एलिट क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने मोहब्बत में अजलाल मामू को उनकी गुर्बत समेत कबूल किया और उनसे शादी की, और यूँ अजलाल मामू की दुनिया ही बदल गई। उन्होंने अपने हुनर और रोहिना की स्पोर्ट्स से बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बना लिया और अब वो लाहौर के मशहूर तरीन बिजनेसमैन की फहरिस्त में आने लगे थे। उनका एक ही बेटा था, मुहीब, जिसे उन्होंने बचपन से ही अच्छे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। मुहीब का सिर्फ एक ही ख्वाब था, वो भी कारोबार की दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहता था। यही वजह थी वो अब तक शादी से दूर भागता था। वो अपनी पूरी तवज्जो बिजनेस पर लगाना चाहता था। मगर अचानक उसका बाप आयशा से उसका रिश्ता और शादी तय कराया। मगर मुहीब भी खामोश होकर आयशा को कबूल करने वाला नहीं था। उसने फैसला किया था वो कुछ ऐसा करेगा जिससे आयशा को उसका बाप उसकी ज़िंदगी से खुद ही दूर निकालेगा। वो अपने बाप को भी इनकार करके उनकी निगाह में वैल्यू कम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था अपने बाप की बदौलत ही वो बिजनेस में अपना नाम बना सकता था। आयशा को दुल्हन बनाने के लिए ब्यूटिशियन को घर बुलवा लिया गया था। अजलाल साहब ने अपनी बहन को अच्छे खासे पैसे दिए थे, जिससे उन्होंने शॉपिंग कर ली थी। आयशा ने जब खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। भला शब वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उसके ख्वाब उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे, जो एक हादसे की नज़र होकर रह गए। वो अपनी माँ के गले से लगकर उस वक्त को याद करके रोने लगी, जिसने उसे ज़िंदगी के उस दोराहे पर ला खड़ा किया था। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसने हमेशा अपने वालिदैन को तरजीह दी थी। वो खूब मेहनत करके पढ़ रही थी, फ़क़्त इसलिए ताकि वो भी अपने माँ बाप के साथ लाहौर में शिफ्ट हो सके और उन्हें सब आसाइशें दे सके। उसके गाँव में सिर्फ मैट्रिक तक का स्कूल थे। मैट्रिक करने के बाद उसके पास एक ही चारा था कि वो लाहौर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखे। मगर जब उसने देखा कि उसके माँ बाप के पास अब भी वसाइल नहीं है तो वो सब्र करके खामोश हो गई। उसने घर के काम काज सीखना शुरू किया और सिलाई वगैरह सीख ली। फिर कुछ साल बाद गांव में कॉलेज भी बन गया, जहाँ फ़िलहाल FA करवाया जा रहा था। वो 18 साल के हो चुके थे। उसने फौरी एडमिशन ले लिया और दिल लगा कर पढ़ने लगी। वो कॉलेज से खुद ही आती जाती थी। कॉलेज घर से पैदल 15 मिनट की मसाफत पर था। इसी तरह एक वडेरे के अयाश बेटे की नज़र आयशा पर पड़ गई। उसकी खूबसूरती को वो सराहे बगैर न रह सका और उसने फैसला किया वो इस हसीन लड़की पर दस्तरस हासिल ज़रूर करेगा। उसने आते जाते रोज़ उस लड़की पर बाज़ाते खुद नज़र रखना शुरू कर दी और एक दिन मौका पाते वो आयशा के पास आ गया। उस वक्त की सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। आयशा उस लड़के को देख कर रुक गई। वो जानती थी ये गाँव के वडेरे का बेटा था। वो आयशा के बारे में काफ़ी मालूमात ले चुका था। उसने आयशा से कहा, मैं जानता हूँ तुम गरीब खानदान के हो। अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम अपनी गुर्बत भूल जाओगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दिया करूंगा। उस लड़के की बातों का मफहूम समझते हुए आयशा की टांगें कांपने लगी। वो डर गई थी। उस लड़के के चेहरे से शैतानियत टपक रही थी। आयशा हर किस कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। यूं उसने हिम्मत की और उसे बातें सुनाते हुए एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया और वो वहाँ से भागी, जबकि ज़िल्लत से अरसलान की आंखों में खून उतर आया। अब उसने सोच लिया था वो आयशा से ऐसा बदला लेगा कि वो सारी उम्र याद रखेगी। उसके माँ बाप को और उसे पूरे गाँव में बदनाम कर देगा। वो दिन रात मंसूबे बनाने लगा था। दूसरी तरफ अरसलान ने जो कहा इस बारे में आयशा ने
اپنی ماں کو بتا دیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی، اس لیے انہوں نے پھر عائزہ کو تنہا نہ چھوڑا۔ وہ خود ہی اسے کالج چھوڑنے اور آنے لے جانے لگی۔ وقت گزر گیا اور اس کا کالج مکمل ہو گیا۔ ایک دن عائزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ اپنے لیے دوا لینے چلی گئی۔ امی اس وقت کسی کام سے گئی ہوئی تھی، ان کی واپسی دیر سے ہونی تھی، اس لیے شام کو عائزہ گھر سے نکل گئی۔ کلینک کافی دور تھا، اس لیے وہ پیدل نکل پڑی۔ ارسلان اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس لیے وہ عائزہ کے پاس آ گیا۔ بڑا غرور ہے نا تمہیں خود پر، اب دیکھنا کیسے میں تمہاری عزت مٹی میں ملاتا ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے عائزہ کو زبردستی اپنی گاڑی میں ڈالا اور پھر دور اپنی دکان میں بند کر دیا۔ ارسلان کی یہ دکان ذاتی تھی، آج اتوار تھا اس لیے سب لوگ گھروں میں تھے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عائزہ تڑپتے ہوئے دکان کا دروازہ بجانے لگی، اسے رونا آ رہا تھا اور اسے آنے والا وقت ڈرا رہا تھا کہ کہیں ارسلان اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ وہ ساری رات تڑپتی رہی تھی، دوسری طرف اس کے ماں باپ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ خبر صرف محلے میں پھیلی تھی اور یوں ارسلان نے اپنے ملازموں کو حکم دیتے ہوئے پورے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دی کہ عائزہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ رات گزارنے گئی ہے۔ ارسلان کے کہنے پر اس نے ملازموں نے جھوٹی گواہی دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے رات کو عائزہ کو کسی لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ عائزہ کے ماں باپ جانتے تھے ان کی بیٹی پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا تھا۔ راشدہ نے رو رو کر اجلال صاحب کو فون پر ساری صورتحال بتائی کہ ایک رات گزر چکی اور عائزہ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ خدا را آپ اسے یہاں آ کر ڈھونڈنے میں مدد کریں۔ اجلال صاحب یہ سنتے ہی گاؤں بھاگے چلے آئے تھے اور دوپہر کے وقت ارسلان نے بے ہوش ہوئی عائزہ کو گاڑی میں ڈالا اور ایک سنسان جگہ پھینک کر چلا گیا۔ جب عائزہ کو ہوش آیا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو چھوا تو اسے یقین آیا کہ اس کی عزت محفوظ رہی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی گھر کی طرف گئی اور جو اسے دیکھ رہا تھا اس پر لعن طعن کر رہا تھا۔ اس صورتحال سے وہ گھبرا گئی تھی۔ بات پنچایت کے سربراہ تک پہنچ گئی تھی۔ جب عائزہ گھر آئی تو اس نے اپنے ماں باپ اور ماموں کو ارسلان کے بارے میں بتایا۔ عائزہ کے ماں باپ جانتے تھے وہ اگر کبھی ارسلان کے بارے میں انکشاف کریں گے تو کوئی یقین نہیں کرے گا، بلکہ الٹا انہیں ہی مجرم سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ پورا گاؤں ارسلان کے باپ کی جاگیر میں تھا۔ پنچایت کبھی بھی ارسلان کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گی، اس لیے ان دونوں نے عائزہ کو کہا وہ ارسلان کا نام نہ لے، بلکہ یہ کہے طبیعت خرابی کی وجہ سے اسے چکر آیا تھا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ عائزہ جانتی تھی اس کے ماں باپ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ نہیں چاہتی تھے ارسلان کا نام لے کر وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مزید خطرے میں ڈالے، اس لیے اس نے وہی سب کہا جو اس کے ماں باپ نے اسے کہنے کو کہا تھا۔ البتہ سب گاؤں والوں سے بدکار بد چلن کہہ رہے تھے، کچھ تو ایسے یہ بھی کہہ رہے تھے وہ رات بھر کسی لڑکے کے ساتھ رہی ہے، اس پر زنا کا الزام تھا، لیکن چونکہ یہ ثابت نہیں ہو سکتا اس لیے پنچایت نے اسے نکاح کا اختیار بھی دیا تھا تاکہ وہ نکاح کر کے اس گناہ سے بچ سکے۔ یوں اجلال صاحب نے بہن اور بھانجی کی محبت میں آ کر اپنے بیٹے محیب سے اس کی شادی کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی بہن اور بھانجی کو مزید بدنامی سے بچا سکے۔ محیب اور روحینہ کے چہرے سے کوفت ظاہر تھی، مگر وہ اجلال صاحب کی وجہ سے ضبط کیے ہوئے تھے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھی، جبکہ محیب عروسی لباس میں عائزہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اتنی خوبصورتی آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کا دل کر رہا تھا وہ پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھتا رہے، مگر جب اسے یاد آیا وہ گاؤں کی لڑکیاں جو کسی صورت بھی اس کے سٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتی، اور دوسرا یہ کہ اس پر گاؤں والوں نے بدکاری کا الزام لگایا ہے، تو اس کے ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ اب وہ حقارت اور نفرت سے عائزہ کو دیکھ رہا تھا۔ روحینہ نے اس کے کان میں کہا، دیکھو محیب، عائزہ کے ماں باپ کتنے خوش لگ رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے انہوں نے سارا ڈرامہ کیا ہے تاکہ اپنی بیٹی کی ہمارے خاندان میں شادی کر سکیں۔ مجھے تو یہ لوگ شروع سے لالچی فطرت کے لگتے ہیں۔ روحینہ نے محیب کو بھڑکاتے ہوئے کہا تو محیب حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ پہلی مرتبہ گاؤں آیا تھا اور یہاں آتے ہوئے سے اس گاؤں کا ماحول بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے غربت اور غریب لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ لوگ اب بھی عائزہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور محیب ضبط سے سب سن رہا تھا۔ رخصتی کا وقت آ چکا تھا اور عائزہ اپنے ماں باپ کے گلے سے لگ کر خوب روئی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ سارے راستے بھیج کے اس سے رو رہے تھے، صرف اجلال صاحب ہی اسے تسلی اور حوصلہ دے رہے تھے، جبکہ محیب کوفت سے گاڑی چلا رہا تھا۔ عائزہ کو محیب کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اتنے بڑے گھر اور کمرے میں عائزہ کو دہشت ہو رہی تھی، وہ اس ماحول کی عادی نہیں تھی۔
محیب کو اپنے کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اجلال صاحب نے جب محیب کو کمرے میں عائزہ کے پاس جانے کو کہا تو وہ شدید غصے میں آ کر اپنی بھڑاس نکالنے لگا۔ ڈیڈ، آپ کی ضد پر میں نے ان پڑھ اور گاؤں کی لڑکی سے شادی کی، جس کے بارے میں مجھے یہ یقین تک نہیں تھا کہ وہ واقعی پاک دامن ہے یا نہیں۔ اب آپ کے کہنے پر میں ہرگز کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ اپنے بیٹے کے منہ سے اپنی معصوم بانجی کے لیے اتنے سخت الفاظ سن کر انہوں نے بے ساختہ اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا جو پانچوں انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ محیب اور روحینہ حیرت سے اجلال صاحب کو دیکھنے لگے۔ آج پہلی مرتبہ اجلال صاحب نے اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ شرمندگی کے مارے محیب کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اب میں تم جیسی جاہل لڑکی کو معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری وجہ سے میرے باپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں تمہارا ایسا حشر کروں گا کہ تم خود اس گھر سے جاؤ گی۔ وہ دل میں ارادہ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ کمرے میں بیٹھی عائشہ محیب کی وہ تمام باتیں سن چکی تھی جو اس نے اجلال صاحب سے کہی۔ اس کا شوہر اسے اتنا برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ کیا جانتا تھا اس کے بارے میں؟ کوئی کسی کو جانے مگر اس کی اتنی تذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ ون پر نہ تو تھی، اس نے 12 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ جہاں تک پاک دامنی کی بات تھی تو وہ اب تک پاکیزہ لڑکی تھی، مگر شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کے منہ سے اپنی ذات کے بارے میں اتنی تکلیف دہ باتیں سن کر وہ رو پڑی تھی۔ اللہ تمہیں غارت کرے ارسلان، تم اور تمہارے باپ کو جو غرور ہے وہ مٹی میں مل جائے۔ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اور اللہ ضرور انصاف کرے گا۔ ارسلان کو بد دعا دینے لگی، جس وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ محیب ساری رات کمرے میں نہیں آیا تھا اور جب وہ جان گئی تھی اس کا شوہر اسے پسند نہیں کرتا تو اس کے لیے سجنے سنورنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے اس نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب محیب کمرے کا دروازہ کھول کر اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ وغیرہ لینے آیا تھا۔ جو ہی اس کی نگاہ عائزہ پر گئی تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ سب کچھ بھلا کر اس معصوم کو اپنی باہوں میں لے لیتا، مگر وہ محیب اجلال ملک تھا جس کے لیے سب کچھ اس کا بزنس تھا۔ یوں ہی اسے یہ یاد رہا سامنے کھڑی لڑکی ایک گاؤں کی ہے جس پر بدنامی کا داغ لگ چکا ہے، تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور تحقیر امیز نگاہ اس پر ڈال کر وہ اپنی چیزیں اٹھا کر کمرے سے چلا گیا، جبکہ عائزہ اپنے آنسو صاف کرتی رہ گئی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ آج محیب کے فرینڈز اور آفس ورکرز بھی انوائٹڈ تھے۔ نکاح تو سادگی سے ہوا تھا، مگر آج ولیمے کے دن اجلال صاحب نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ محیب ملک نے اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کو چھوڑ کر ایک گاؤں کی معمولی لڑکی سے شادی کی۔ محیب کی بزنس پارٹنر زوہا، جو اس وقت بہت ڈریسنگ کیے ہوئے تھی، گہرا گلا، تنگ لباس اور چھوٹی آستین، وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ وہ تعصب کا اظہار کرتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ محیب، میرے ڈیڈ کا نام لاہور کے ٹاپ 5 کامیاب بزنس مین کی لسٹ میں آتا ہے۔ جب میں نے تمہیں شادی کی آفر کی تب تم نے رد کر دی اور میں پریشان رہنے لگی، شاید میں تمہارے معیار کی نہیں، یہاں میرے اندر کچھ کمی ہے۔ ہم کسی بہت ہی امیر لڑکی سے شادی کرو گے، مگر آج ایک گاؤں کی ایک کم حیثیت لڑکی کو تمہاری بیوی دیکھ کر مجھے معلوم ہو کہ تمہارا اسٹینڈرڈ اتنا لو ہے۔ میں تو یوں ہی پریشان ہو رہی تھی۔ زوہا اس کا مذاق اڑا رہی تھی، جبکہ محیب کو اپنی اتنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ ہر کوئی باتیں بنا رہا تھا۔ روحینہ کو اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ ان کا دل کر رہا تھا وہ عائزہ کو منظر سے غائب کر دے۔ صرف ایک اجلال صاحب ہی تھے جو پورے فنکشن میں کرتے اور سب کے سامنے اپنی بھانجی کی تعریفیں کیے جا رہے تھے۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا، اب عائزہ کے ماں باپ بھی واپس جا رہے تھے۔ عائزہ نے ان کی تسلی کی خاطر یہ جھوٹ بول دیا تھا کہ وہ یہاں خوش ہے، وہ اپنے ماں باپ کو مزید پریشان نہیں کر سکتے تھے۔ ماں باپ واپس چلے گئے تو وہ اداس ہوگی۔ اجلال صاحب کو بزنس ٹور کے سلسلے میں لندن جانا تھا۔ وہ ارجنٹ تیاری کرنے لگی اور وہ عائزہ نے ان کی پیکنگ کرنے میں مدد کی تھی۔ انہیں عائزہ کو اپنے بیٹے کے لیے انتخاب پرفیکٹ لگا تھا۔ انہوں نے عائزہ کو سمجھایا کہ میرا بیٹا جنونی اور جذباتی ہے، وہ تمہیں قبول کرنے میں تھوڑا وقت لے گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ انہوں نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ جانتی تھی کن حالات میں شادی ہوئی تھی۔ جب اجلال صاحب چلے گئے تو وہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی۔ اس گھر میں نوکر موجود تھے، سارا کام وہی سنبھالتے تھے۔ جب عائزہ نے گھر کے کام کاج کرنے کی کوشش کی تو روحینہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور جہاں میری مرضی سے کام ہوگا، اس گھر کو تم اپنا سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ ان کی بات سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ محیب، جو کہ اپنے کمرے میں اپنی فائلز رکھنے آیا تھا، جب اس نے عائزہ کو روتے دیکھا تو
اسے سخت غصہ آ گیا۔ وہ جی بھر کر بیزار ہوا۔ کیا تکلیف ہو گئی ہے تمہیں اب؟ اتنے بڑے گھر میں ہر چیز میسر ہے، پھر کیوں رونا آ رہا ہے تمہیں؟ اگر تم یہ سب میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہو تو یاد رکھو میں تم جیسی گاؤں کی معمولی اور بدنام لڑکی کو دیکھنا تک گوارا نہ کروں۔ توجہ دینا تو دور کی بات ہے، اسے باتیں سنا کر کمرے سے جا چکا تھا، جبکہ وہ رونا بھول کر اپنے شوہر کے الفاظ پر غور کرنے لگی۔ اتنی ذلت اسے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا کردار مشکوک بن چکا تھا، اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اس گھر سے چلی جائے، مگر پھر اسے اپنے ماں باپ کا خیال آیا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا وہ اس رشتے کو نبھائے گی اور محیب کے دل میں اپنی جگہ ضرور بنائے گی۔ عائزہ نے کم عرصے میں سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ وہ محیب کی پسند ناپسند سے واقف ہو چکی تھی۔ محیب کو اپنی وارڈروب اور کمرے سے لے کر ہر چیز تیار اور پرفیکٹ ملتی تھی۔ صبح صبح آفس کے لیے اس کے کپڑے اچھے سے استری ہو کر آئرن اسٹینڈ پر پڑے ہوتے تھے۔ اس کا ناشتہ تیار ہوتا تھا۔ رات کو وہ کافی بنا کر اس کے پاس رکھ جاتی تھی۔ محیب اسٹڈی روم میں ہی سوتا تھا، اس لیے وہ رات کے وقت کافی اسٹڈی روم میں ہی اسے دے آتی تھی۔ محیب اسے کافی باتیں سناتا تھا کہ تمہیں میرا کام کرنے کی ضرورت نہیں، جو ملازم یہاں موجود ہے نا وہ تم سے بہتر میرا کام کر سکتے ہیں۔ نہ صرف محیب بلکہ روحینہ میں سے بلا وجہ ڈانٹنا اور اس کی اوقات یاد دلانا شروع ہو جاتی تھی، مگر عائزہ آگے سے ایک لفظ نہیں بولتی تھی۔ ان کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور محیب کو یاد نہیں تھا ان 3 ماہ میں عائزہ نے کبھی اس کو یا اس کی ماں کو جواب دیا ہو یا ان کی اتنی باتیں سن کر ان سے بدتمیزی کی ہو۔ اس کے حوالے سے غور و فکر کر رہا تھا کہ اگر عائزہ کوئی بری لڑکی ہوتی تو وہ اب تک خاموش نہ رہتی اور آگے سے بدتمیزی ضرور کرتی۔ اس نے آج تک محیب سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا تھا۔ وہ جو اپنے گھر سے چند کپڑے اور چند چیزیں لائی تھی وہی استعمال کر رہی تھی۔ آج جب عائزہ اسٹڈی روم میں اسے کافی دینے آئی تو اسے پرانے کپڑوں میں ملبوس دیکھ کر محیب کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے عائزہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ اتنی حسین لڑکی یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ وہ معمولی سے کپڑے پہنے۔ اس نے ارادہ کیا وہ کل اسے شاپنگ کے لیے پیسے دے گا تاکہ وہ اپنے لیے برانڈڈ کپڑے اور دیگر چیزیں خرید لے۔ جانے آج کیوں وہ اس کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔ شاید عائزہ کی اچھائی دیکھ کر وہ نرم پڑ گیا تھا، اور یہ نکاح کا بھی تو اثر تھا۔ بے ساختہ اس نے عائزہ کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ دھڑکتے دل سے محیب کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ محیب اس سحر انگیز لمحے سے یکلخت نکل آیا جب اسے عائزہ کے بارے میں وہ سب کچھ یاد آنے لگا کہ وہ گاؤں کی لڑکی ہے جس پر الزام بھی لگ چکا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور اسے کمرے سے بیٹھ گیا، مگر اس کا دل اس سے بغاوت کر رہا تھا۔ اس کا ضمیر چیخ چیخ کر اسے کہہ رہا تھا کہ اسے عائزہ کو ایک موقع دینا چاہیے اور اسے قبول کر لینا چاہیے، مگر اس کا دماغ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دل اور دماغ کے درمیان یہ جنگ کافی دیر جاری رہی اور پھر اس کا دل جیت گیا۔ عائزہ کا رویہ، صبر، برداشت، معصومیت اور فرما برداری دیکھ کر وہ پگھل گیا تھا۔ ایک رات وہ آفس سے لیٹ گھر آیا تھا، سب سو چکے تھے۔ عائزہ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ کمرے میں گیا تو اس نے عائزہ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ قرآن پڑھ چکی تو اس کی نگاہ محیب کی طرف گئی جو اسے نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائزہ نے قرآن شیلف میں رکھا اور محیب سے پوچھنے لگی آپ کو کچھ چاہیے؟ محیب کے منہ سے بے ساختہ نکل آیا کافی، تو وہ اس کے لیے کافی بنانے چلے گئے۔ جب واپس آئی تو اس نے دیکھا محیب بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ وہ سمجھی تھی محیب اسٹڈی روم میں ہوگا۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ وہیں تو رہتا تھا، مگر جانے آج اس کا ارادہ کیا تھا۔ وہ کافی پیتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ ارادہ کر کے آیا تھا عائزہ کو اپنی بیوی تسلیم کر لے گا، اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے گا۔ جب محیب نے اس خواہش کا اظہار کیا تو عائزہ دنگ رہ گئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے محیب کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو اس سے محبت کر سکے، اور آج اسے وہ انسان مل ہی گیا تھا۔ محیب کو جتنا سکون آج ملا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا جلدی اس کی زندگی میں طوفان آنے لگا تھا۔ محیب کی قربت میں عائزہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کچھ وقتی تھا۔ اگلی صبح جب محیب اور عائزہ کو روحینہ نے ایک ساتھ کمرے سے خوش نکلتے ہوئے دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ محیب کا بدلتا رویہ ان کی آنکھوں سے مخفی نہیں تھا۔ وہ نوٹ کر رہی تھی آج کل محیب عائزہ کے آگے پیچھے پھر رہا تھا، اور پھر انہوں نے محیب سے بات کرنے کا سوچا۔
انہوں نے رات کے وقت محیب کو اپنے کمرے میں بلایا، جس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ محیب، تم اس لڑکی کو کب طلاق دے رہے ہو؟ ان کی بات سن کر وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ باعزہ سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، طلاق دینا تو دور کی بات تھی۔ محیب نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، موم، میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور مجھے لگتا ہے ہمیں عائزہ کو موقع دینا چاہیے۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ محیب کے منہ سے یہ اعتراف سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس وقت تو انہوں نے اسے کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ صرف 5 مہینے کے عرصے میں عائزہ نے محیب کو بھی قابو میں کر لیا تھا۔ اجلال صاحب تو اس کے گن گاتے ہی تھے، مگر اب محیب بھی اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ روہینہ سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کم حیثیت لڑکی اس گھر میں آ کر ان کے برابر کھڑی ہو گئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا آگے جا کر کہیں وہ لڑکی اس گھر کی مالکن نہ بن جائے۔ اس سوچ نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ پچھلے 25 سالوں سے وہ اس گھر میں حکومت کر رہی تھی، ان سے یہ کہاں برداشت ہو سکتا تھا کہ وہ کل کی آئی ہوئی معمولی گاؤں کی لڑکی ان کی جگہ لیتی۔ اس لیے انہوں نے عائزہ کو گھر سے نکالنے کا منصوبہ بنانا شروع کیا۔ آج عائزہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جب اس مسکراہٹ کی وجہ محیب نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے پوچھی تو اس نے بتایا آج اس کی سالگرہ ہے۔ یہ سن کر محیب کو خوشگوار حیرت ہوئی اور اس نے عائزہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تو پھر اس خوشی میں آج میں تمہیں ڈنر باہر کرواؤں گا، اسے پیار سے کہنے لگا تو عائزہ بھی خوش ہو گئی اور تیار ہونے چلے گئے۔ اس نے محیب کی پسند کے سیاہ اور سرخ رنگ کے کپڑے پہنے تھے اور اس کا یہ روپ دیکھ کر محیب اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ دیکھ کر آنکھوں کے ذریعے اس کی خوبصورتی اپنے اندر اتارنے لگا۔ جب عائزہ نے اسے یاد دلایا کہ وہ باہر ڈنر کرنے جا رہے تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور پھر وہ موم کو بتا کر ڈنر کے لیے چلے گئے، جبکہ روہینہ بیگم جو سوچ رہی تھی اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی معیار کی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی، نہ کہ وہ یہ چاہتی تھی محیب غریب لڑکی کو اپنی بیوی سمجھ کر اس پر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے۔ وہ گھر میں تنہا تھی، اجلال صاحب بھی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھے۔ گھر میں صرف ملازمہ اور ملازم تھے۔ انہوں نے اپنے خاص ملازم واصف کو حکم دیتے ہوئے کہا وہ عائزہ کے گاؤں جائے اور وہاں اس کے جاننے والے کسی لڑکے کو ڈھونڈے اور اسے پیسے دے کر ویسا کرنے کو کہے جیسا انہوں نے پلان کیا ہے۔ روہینہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ عائزہ کو سب کی نگاہوں میں ایک بری لڑکی ثابت کریں گے اور جو الزام اس پر گاؤں میں لگے تھے اسے سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے گی۔ ملازم اسی رات گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اب میں دیکھتی تم کیسے میرے بیٹے کی زندگی میں رہ سکتی ہو، روہینہ نے حقارت سے سوچا۔ ایک ہفتے بعد جب وہ ملازم لوٹا تو وہ تنہا نہیں تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا جس کا نام شاہین تھا اور وہ پہلے عائزہ کا پڑوسی ہوا کرتا تھا۔ ملازم نے شاہین کو پلان سمجھا کر اسے منہ مانگی قیمت دے دی۔ شاہین جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے شاہین کو ملازم کے دور کی رشتہ دار کے طور پر محیب سے متعارف کروایا، جبکہ شاہین کو دیکھ کر عائزہ کو حیرانی ہوئی۔ شاہین نے بتایا وہ کچھ عرصہ اسی گھر میں رہے گا۔ عائزہ کے چہرے پر شناسائی دیکھ کر محیب نے پوچھا، عائزہ کیا تم اسے جانتی ہو؟ تو وہ اعجاب میں سر ہلا کے کہ یہ ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے۔ دل ہی دل میں روہینہ یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور شاہین بھی بھرپور اداکاری کر رہا تھا کہ وہ صرف اپنے رشتہ دار واصف کے پاس آیا تھا۔ اسے عائزہ کو دیکھ کر حیرانی ہو رہی۔ اس کے بعد وہ بہانے بہانے سے عائزہ کے کمرے میں چلا جاتا تھا اور بھاگ بھاگ کر اس کے سارے کام کرتا تھا۔ عائزہ اس کو منع کرتی تھی لیکن وہ باز ہی نہیں آتا تھا، اس لیے مروت میں عائزہ اسے کچھ نہیں کہتی تھی، البتہ وہ اسے دور ہی رہتی تھی۔ اسے شاہین پسند نہیں تھا مگر وہ مجبور تھی کیونکہ وہ اس کا پڑوسی ہوا کرتا تھا۔ اس کی عزت کرنا اس کا فرض تھا۔ جب محیب کام سے واپس آتا تو شاہین اس کے سامنے عائزہ کی بے تحاشا تعریفیں کرتا تھا۔ محیب کو شاہین کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ جب اپنے منہ سے عائزہ کا نام لیتا تو محیب کو برا لگتا تھا، مگر وہ اس احساس سے شاہین کو کچھ نہیں کہتا تھا کہ وہ عائزہ کا پڑوسی رہ چکا ہے۔ ایک دن جب روہینہ نے محیب سے کہا کہ عائزہ اور شاہین ایک دوسرے کے ساتھ کافی فرینک اور زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یہ سن کر وہ لب بینچ کر رہ گیا۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی مگر اس نے عائزہ کو کچھ نہ کہا۔ اب باری تھی آخری وار کی۔ ایک رات جب روہینہ کو یقین تھا محیب جلدی گھر واپس نہیں آئے گا، انہوں نے دھوکے سے شاہین کو چائے میں نشہ آور دوا ملا کر دی کہ وہ جو چائے عائزہ کو پلا دیں۔ شاہین چائے کا کپ لے کر اس کے پاس گیا اور جو ہی عائزہ نے چائے پی تو وہ مدہوش ہونے لگی۔ اسے شاہین کی جگہ محیب کھڑا نظر آنے لگا اور وہ جھومتی ہوئے سے محیب سمجھ کر اس کے پاس آ گئی اور
اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ شاہین نے جان بوجھ کر کمرے کی کھڑکی کھولی چھوڑ دی تھی اور اندر کا منظر روحینہ فون میں ویڈیو کی صورت کیپچر کر چکے تھے۔ اور جب محیب واپس گھر آیا تو انہوں نے اسے یہ ویڈیو دکھائی جب عائزہ اب شاہین کے گلے لگ چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر محیب کا فشار خون بلند ہو گیا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ ہر شے تہس نہس کر دے، مگر روحینہ نے اسے تسلی دی اور کہنے لگی بیٹا تم میری بات غور سے سنو۔ شاہین ہی وہ لڑکا جسے عائزہ محبت کرتی تھی اور اس پر درست الزام لگایا گیا تھا کہ وہ بد کردار لڑکی ہے۔ اب تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اس لیے اسے صبح طلاق دے کر اس شاہین کے ساتھ دھکے دے کر نکال دو۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر وہ ششدرا رہ گیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو شاہین وہاں نہیں تھا۔ عائزہ بھی اب سو چکی تھی، وہ حقارت سے اسے دیکھنے لگا۔ اب تمہاری اصلیت مجھ پر کھل کر آ گئی ہے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، بلکہ ایسا تڑپاؤں گا کہ تم موت کی دعا کرو گی۔ مجھے دھوکہ دیا نا تم نے، اور جو محیب اجلال ملک کو دھوکہ دے وہ اپنے مجرم کو نہیں بخشتا۔ اسے سوتا دیکھ کر بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن جب عائزہ اٹھی تو محیب نے اس کے کردار پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی، جبکہ شاہین بھی کہنے لگا کہ عائزہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور اسی نے مجھے اس گھر میں بلایا تھا۔ اپنے اوپر اتنا بڑا الزام لگتا دیکھ کر عائزہ کی دنیا ہی پلٹ گئی۔ تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کیوں میرا گھر خراب کر رہے ہو؟ شرم نہیں آ رہی تمہیں مجھ پر الزام لگاتے ہوئے؟ وہ شاہین کو گریبان سے پکڑ کر بولے، مگر شاہین وہی کچھ کہہ رہا تھا جو روحینہ نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ دیکھو ڈرو مت، تم نے کہا تھا میں آ جاؤں گا تو تم محب کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلو گی، اسے پیار سے کہنے لگا۔ تو عائزہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ محب کے پاس آئی کہ شاید وہ اس کا یقین کر لے، مگر محب نے صرف بالوں سے پکڑ لیا۔ میں نے تم جیسی بد کردار لڑکی پر بھروسہ کر کے تمہیں عزت سے اپنی زندگی میں شامل کیا، مگر میں غلط تھا۔ تمہارا جو منصوبہ تھا میں اس میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیے بغیر یہاں سے دھکے دے کر نکالوں گا تاکہ تم ساری عمر گناہ میں مبتلا رہو اور شاہین سے شادی نہ کر سکو۔ محب نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور ملازموں سے کہہ کر اسے گھر سے اس کے سامان سمیت نکلوا دیا۔ وہ سمجھ رہی تھی محب اس پر یقین کرے گا، مگر آج بھی اس کے شوہر کی نگاہوں میں اس کا کردار مشکوک ثابت ہوا تھا۔ روحینہ کو یہ جان کر پریشان ہوئی کہ محب کو طلاق دے دینی چاہیے تھی، مگر پھر انہوں نے سوچا جب وہ اس گھر سے نکل چکا ہے تو طلاق بھی دے دے گا۔ اس وقت اجلال صاحب ملک سے باہر تھے اور اسی بات کا روحینہ نے فائدہ اٹھایا تھا۔ عائزہ اپنے گاؤں واپس آ چکی تھی اور اس نے رو رو کر اپنے ماں باپ کو اس ظلم کے بارے میں بتایا تھا جو اس کے ساتھ ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی اب شاہین اور اس کی فیملی والے کہاں رہتے تھے، شاہین نے اس کے ساتھ یہ سب کیوں کیا، وہ نہیں جانتے تھے۔ اس کے ماں باپ اجلال صاحب سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر عائزہ نے روک دیا کہ اگر اب کسی نے محیب یا اس کے گھر والوں سے کوئی رشتہ رکھنے کی کوشش کی تو وہ خود کو مار ڈالے گی۔ اتنی ذلت اٹھانے کے بعد اسے سب سے نفرت ہو گئی۔ کچھ دن بعد جب اسے خبر ملی تو وہ 2 ماہ کی حاملہ ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا وہ محیب کی نگاہوں سے اس بچے کو بھی ہمیشہ دور رکھے گی، کہیں ایسا نہ ہو وہ اس بچے کو اپنا ماننے سے انکار کر دے اور اسے بھی ناجائز قرار دے دے۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے بچے کے وجود کو دھتکار دیا جاتا اور اس پر مزید الزام لگتا، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد اب جینے کی وجہ صرف اس کا بچہ تھا جس کے لیے وہ جی رہی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو فورس کر کے کسی اور جگہ رینٹ پر گھر لے لیا تھا تاکہ کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ مزید وہ نہیں چاہتی تھی گاؤں والے اس پر شک کرتے، وہ اب دوبارہ محب کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے جس نے اس پر شک کیا تھا۔ اجلال صاحب کئی بار راشدہ سے فون پر بات کر چکے تھے، مگر راشدہ کا کہنا تھا وہ تب تک ان سے نہیں ملے گی جب تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ 8 ماہ گزر گئے تھے اور اس دوران عائزہ نے پیارے سے بچے کو جنم دیا تھا جس کی شکل ہو بہو محب جیسے تھے۔ دوسری طرف محب نے 1 سال بڑی اذیت میں کاٹا تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر اسے اس بات کا یقین دلاتا کہ عائزہ بے گناہ اور پاکیزہ ہے، مگر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا اور سنا وہ اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک دن ملازم اس کے پاس آیا اور روتے ہوئے اس سے روحینہ کی حقیقت بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے بی بی جی کی بات مانتے ہوئے بے قصور لڑکی پر الزام لگوا دیا اور مجھے اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا کہ میری اپنی بیٹی کی عزت کو ایک انجان شخص نے پامال کر دیا۔ کاش میں نے ان کی بات نہ مانی ہوتی اور وقت پر آپ کو سچ بتا دیا ہوتا۔ یہ سن کر محب دنگ رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ملازم سے کہا فوری شاہین کو بلاؤ، میں اس لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں۔ یوں جب شاہین اور محب کی ملاقات ہوئی تو شاہین نے بھی اسے سچ بتا دیا، یہ سب روحینہ نے کروایا تھا۔ محب کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا،
اس کی ماں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ آج وہ ایک بزنس ٹائکون بن چکا تھا، مگر اب اسے بھی عائزہ کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ عائزہ کو ڈھونڈ کر رہے گا اور اسے معافی مانگے گا، اور پھر اپنی ماں کی اصلیت اپنے باپ کو بتائے گا۔ وہ سب کچھ خاموشی سے کر رہا تھا۔ اس نے آج 1 سال بعد عائزہ کے نمبر پر میسیج کیا تھا کہ وہ گھر واپس آ جائے۔ عائزہ جو کہ اس وقت اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، اچانک محب کا میسیج آ گیا۔ اسی دوران عائزہ نے جو میسیج اپنی سہیلی کو کرنا تھا وہ محب کو چلا گیا۔ اس کا بچہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے ڈاکٹر کو لے جاتی۔ اس کے دودھ کا ڈبہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ان دنوں اس کا باپ بیمار تھا اور وہ کام پر نہیں جا رہا تھا، جس وجہ سے پیسوں کی بڑی قلت ہو گئی تھی۔ اس کے پاس بیلنس نہیں تھا، اس لیے اس نے میسیج لکھ دیا: سارا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے اپنے بیٹے عثمان کے لیے دودھ کا ڈبہ خریدنا ہے، مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو، میں واپس کر دوں گی۔ دوسری طرف یہ میسیج پڑھ کر محب اجلا شاکڈ رہ گیا۔ اس نے فوری عائزہ کو کال کرنا شروع کر دی، مگر اس نے نہ اٹھائے۔ پھر اس نے میسیج چھوڑا جسے پڑھ کر عائزہ شاکڈ رہ گئی۔ میں ساری سچائی جان چکا اور میں جان گیا ہوں تم بے گناہ ہو اور بے قصور ہو۔ مجھے معاف کر دو اور خود کو اور میرے بچے کو مجھ سے دور نہ رکھو۔ مجھے بتا دو تم اس وقت کہاں ہو، میرے پاس واپس ہمارے بچے سمیت آ جاؤ۔ محب اجلال ملک، جو کہ اس وقت کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، آج وہ اسے بھیک مانگ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس واپس آ جائے، مگر عائزہ اسے اتنی آسانی سے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنا یہ نمبر بند کر دیا تاکہ محب اس تک پہنچ نہ سکے۔ محب اور اجلال صاحب کی کوششوں سے بالآخر وہ عائزہ کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ جب عائزہ نے محب کو آتے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اتنے عرصے بعد محب عائزہ کو دیکھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا۔ اپنا بچہ دیکھ کر وہ تڑپ کر رہ گیا اور اس سے سینے سے لگا گیا۔ عائزہ بھی خود پر قابو نہیں رکھ سکے تھے۔ اس نے محب کو معاف کر دیا تھا۔ اجلال صاحب اور محب بڑی محبت سے عائزہ اور عثمان کو اپنے ساتھ شہر لے گئے تھے۔ راشدہ اور عاطف اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی کی آزمائش ختم ہو گئی تھی۔ اجلال صاحب کے سامنے جب محب نے اپنی ماں کی اصلیت کھولی تو اجلال صاحب سمیت عائزہ بھی حیران رہ گئی۔ روحینہ تڑپ کر رہ گئی، کیونکہ اب ان کی عزت ان کے شوہر اور بیٹے کے سامنے کم ہو چکی تھی اور اس گھر کی مالکن عائزہ بن چکے تھے۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا عائزہ؟ محب نے آنکھوں میں شرمندگی لیے اس سے پوچھا، تب اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کے شوہر نے جس طرح اس کی ساس اور اپنے باپ کے سامنے عائزہ کے لیے آواز اٹھائی تھی، وہ خوش ہو گئی تھی۔ محب ملک نے عائزہ کو جتنی عزت اپنی ماں کے سامنے دی تھی، وہ کس طرح مزید محب سے دور رہتی۔ وہ خوش تھی۔ محب کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اس لیے عائزہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ میں تم پر کبھی شک نہیں کروں گا اور اب کبھی موم کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ جتنا عرصہ تم مجھ سے دور رہی ہو نا، مجھے میرے کیے کی سزا ملنی چکی ہے، مگر اب مزید مجھ سے دور مت جانا۔ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا اور پھر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ عائزہ نے نم آنکھوں سے محب کو دیکھا جو بہت کمزور ہو گیا تھا۔ شاید وہ بھی ہجر کی آگ میں جل رہا تھا جس طرح وہ اذیت میں جل رہی تھی۔ محب نے عائزہ کو اپنے حصار میں لیا تو اسے لگا کہ جیسے وصل قریب آ چکا ہو اور ہجر کہیں دور رہ گیا ہو۔ دوسری طرف روحینہ تنہا رہ گئی تھی۔ اب نہ وہ اجلال صاحب کو چہرہ دکھانے کے قابل رہی تھی اور نہ ہی محب کو ان دونوں میں سے کوئی ان پر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ روتی تھی، کاش انہوں نے وہ سب نہ کیا ہوتا۔ عائزہ کو نیچا دکھانے کے لیے وہ اتنی اندھی ہو گئی کہ آج ان کا اپنا بیٹا اور شوہر انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ عائزہ نے صبر سے کام لیا تھا، اس لیے آج اس کی جیت ہوئی تھی۔